الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن والذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس روایت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تعاہد القرآن، کہ قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، قرآن کو لازم پکڑو. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. یعنی حضور علیہ السلام قسم فرما کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا، کہ قرآن سے اگر وابستگی اختیار نہ کی گئی، قرآن کو اگر پس پشت ڈال دیا گیا تو قرآن اس رفتار سے بندے مومن کے دل سے نکل جاتا ہے جس رفتار سے اونٹ کی اگر رسی کھول دی جائے تو وہ جس رفتار سے بھاگے گا اس سے بھی تیز رفتار سے قرآن بندے مومن کے دل سے نکل جاتا ہے. اور غور طلب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے زمانے میں اونٹ کی مثال دے رہے ہیں. اس زمانے میں اونٹ ریگستان کا بادشاہ کہلایا کرتا تھا کہ سب سے تیز رفتار جو ان کی جانور تھا ریگستان کا تو اونٹ تھا. یعنی اونٹ سے تجربہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی رفتار سے بلکہ اس سے بھی زیادہ رفتار سے قرآن بندہ مومن کے دل سے نکل جاتا ہے اگر اس کے ساتھ وابستگی اختیار نہ کی جائے. حضرات علماء کرام نے قرآن کریم کے حقوق کا خلاصہ 3 باتوں میں بیان فرمایا ہے. ویسے تو قرآن کریم کے بے شمار حقوق ہیں، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کر لیا جائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کا کسی درجے میں حق ادا کر دیا. تو قرآن کریم کے جو بہت سے حقوق ہیں ان کا خلاصہ 3 باتوں میں بیان فرمایا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے. قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی کا فہم حاصل کیا جائے، قرآن کریم کے مطلب کو سمجھا جائے، قرآن کریم کی کیا تشریح ہے اس کا علم حاصل کیا جائے.
اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل بالقرآن، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو پہلی بات جو ہے یعنی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، یہ قرآن کریم کا ایک بڑا حق ہے۔ قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنا، صرف الفاظ کو پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اگر معانی کی سمجھ حاصل نہیں ہے اور قرآن کریم کے صرف الفاظ کو پڑھا جا رہا ہے تو یہ پڑھنا بے فائدہ ہے، بیکار ہے۔ ایسا نہیں، قرآن کریم کی الفاظ کی تلاوت بغیر سمجھے یہ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ میں اسلاف کا جو ذوق تلاوت تھی اس کی جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر کو تلاوت کا کیا ذوق تھا، وہ کس رغبت اور کس شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو لے لیجیے کہ راتوں کو نوافل قرآن کریم کی تلاوت فرماتا ہے، اتنی طویل قرات ہوتی تھی کہ روایت آتا ہے کہ آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام تلاوت جاری رکھتے تھے۔ تلاوت کا اور اللہ تعالیٰ کو قرآن سنانے کا اس درجے ذوق تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے باغیوں میں، پتہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں شہید کر دیا جاؤں گا، کچھ ہی دیر میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ کسی بھی وقت جو لوگ ہیں جو بغاوت کرنے والے ہیں وہ میرے گھر میں داخل ہو جائیں گے اور مجھے شہید کر دیں گے۔ یعنی غور کیا جائے تو کتنی پریشانی کا ایک حالت ہے، کتنی اضطراب کی کیفیت ہے، کتنی بے چینی کی کیفیت ہے کہ معلوم ہے کہ کچھ ہی دیر بعد میری جان چلی جائے۔ اس وقت بھی آپ کی جو مشغولیت تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے، بڑی تسلی سے قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اتنا ذوق تھا کہ اس موقع پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کو ترقی کی۔ قرآن کریم کا ایک خاص عشق تھا کہ وہی ہوا کہ بادل آئے ہیں، گھر میں گھسے ہیں، حضرت کو شہید کیا ہے، اور حضرت کا خون جس قرآن کے نسخے پہ گرے ہیں وہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ ایسے وقت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کو ترک نہیں فرمایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نوافل کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، رات کو بہت زیادہ نوافل پڑھا کرتے تھے اور ان میں قرآن کریم کی طویل قرات کیا کرتے تھے۔ جب قاضی القضات ہو گئے، قاضی القضات آج کے زمانے میں چیف جسٹس، تو معلومات میں کچھ کمی آ گئی۔ وہ کمی کیا ہے؟ قاضی القضات ہونے کے بعد 200 رکعت نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے رات، اور اس میں طویل قرات کیا کرتے تھے اور روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے کہ ذمہ داری بڑی آ گئی ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے رات کو عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ یعنی 200 رکعت کا اہتمام کرتے تھے اور پھر بھی عاجزی
یا عالم کا عاجزی کا. تو رویا کرتے تھے کہ رات کو عبادت کی توفیق کم ہو گئی، یعنی صرف 200 رکعت، اور قرآن کریم کی تلاوت کا جس درجے اہتمام کیا کرتا تھا وہ کیفیت بھی کم ہو گئی ہے. یہ ذوق تھا ہمارے اکابر کا. حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت پر جب تک فالج کا حملہ نہیں ہوا تھا، آخر زمانے میں فالج کا اٹیک ہوا تھا اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، لیکن جب تک فالج کا حملہ نہیں ہوا تھا روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ 10 پاروں کی. اور اپنے طلبہ سے بھی یہ کہا کرتے تھے کہ 5 پاروں کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہیں کرنا، روزانہ 5 پاروں کی تلاوت. یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے بڑا حق ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی جائے، تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف و تالیفات جو ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 1500 کو پہنچتی ہے. 1500، یعنی چھوٹی بڑی کتابیں ملا کر کے 1500 کتابیں حضرت کے قلم سے لکھی ہوئی. اتنا مصروف ترین آدمی. اس کے معمولات یہ تھے کہ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزانہ. یعنی بے تمام مصروفیات تھی اس کے علاوہ، لیکن ایک مشغولیت اس کو کبھی ترک نہیں کیا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کو کبھی ترک نہیں کیا. حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ انتقال سے 3 دن پہلے تک اس معمول کو بعینی ہی روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کے معمول کو جاری رکھا، اور انتقال سے 3 دن پہلے حضرت کو غشی کے دورے پڑتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اس قابل نہیں تھے کہ اس اہتمام کو جاری رکھ سکیں. تو ان 3 دن ناغہ ہوئے سے اس سے پہلے تک روزانہ قرآن کریم کے 10 پاروں کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، روزانہ. یہ ذوق ہم سے زیادہ اہل عرب میں ابھی بھی پایا جاتا ہے. یعنی اگر عرب سے کسی کا واسطہ پڑھے اور قریب سے دیکھیں تو ان کے اندر چند خصوصیات جو پائی جاتی ہیں. عیوب تو ہر شخص میں ہوتے ہیں، ہر قبیلے میں ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں، لیکن کچھ امتیازی خصوصیات بھی ہوتی ہیں. تو عرب کے اندر اگر دیکھا جائے تو کچھ امتیازی خصوصیات جو پائی جاتی ہیں، ان میں سے 2-3 خصوصیات قابل تقلید ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں. آپ کا اگر حرمین جانا ہوا ہو تو آپ کو دیکھیے گا فارغ بیٹھنے کے بجائے قرآن کریم کو لے کے بیٹھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کا بہت اہتمام کرتے ہیں. ابھی بھی ایک بات جو ان سے لینے کی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں اور بڑی محبت سے کرتے ہیں. اور ایک اور بات جو ان کے اندر بڑی اچھی ہے اور لینی چاہیے، اور جس کی کمی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ صف اول کا بہت اہتمام کرتے ہیں. صف اول کا بطور خاص آپ مسجد نبوی میں اگر دیکھیں تو وہ صف اول کبھی خالی نہیں ملے گی آپ کو، اس پہ باقاعدہ لڑ جاتے ہیں کہ صف اول کہ جو فضائل ہے صف اول میں نماز پڑھنے کے، اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ صف اول وہاں خالی ملتی نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فجر میں آتے تھے، عشاء میں جاتے تھے، درمیان میں جاتے تھے، لیکن برابر والے کو کہہ دیا کہ میری جگہ کا خیال کرنا. یعنی اہتمام تھا، وہ بھی خیال کرتا تھا.
یعنی چھوڑتے نہیں تھے صف اول کو، پاؤں رکھنے کی بھی جگہ خالی نہیں ہوتی. یہ چیز ان کے اندر ہے جو ہمیں لینے کی ہے. ہمارے یہاں نماز میں 2 منٹ پہلے بھی آؤ، صف اول میں جگہ مل جائے گی. اور تیسری چیز جو ان کے اندر بہت اچھی ہے اور لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے ان کو قرآن کریم کی آیات کا بڑا استحضار ہے. وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو قرآن کریم کی آیات ایسے پیش کرتے ہیں کہ بندے کو رچ میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ استحضار ہمیں نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی اگر قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق دیکھنا ہو ہمارے اکابر میں دیکھ لیں، ورنہ عوام میں اہل عالم میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ذوق باقی ہے. تو قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق یہ کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے معانی کا فہم حاصل کیا جائے، قرآن کریم کے مطلب کو سمجھا جائے، قرآن کریم کہہ کیا رہا ہے اس کو سمجھا جائے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کا معلوم یہ تھا کہ حضور علیہ السلام سے 10 آیتیں کر کے سیکھتے تھے، 10 آیتیں، لیکن ان کے الفاظ بھی سیکھتے تھے، یاد کر لیتے تھے، ان کے معانی بھی سیکھتے تھے اور ان کو عمل میں بھی لاتے تھے. پھر علی جسائن اس درجہ اہتمام تھا. فرماتے ہیں فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن سیکھا ہے، اس کا علم بھی سیکھا ہے، اس کا عمل بھی سیکھا ہے، سب کا سب سیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف سورہ بقرہ سیکھنے میں 8 سال کا عرصہ لگایا، صرف سورہ بقرہ سیکھنے میں. کیا مطلب ہے 8 سال کا عرصہ لگایا؟ کیا ان کو سورہ بقرہ پڑھنا نہیں آتی تھی؟ کیا سورہ بقرہ کا وہ ترجمہ اور تشریح بھی سمجھتے تھے؟ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے. اس کے باوجود غور کا، تدبر کا اور اس کے معنی کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اتنا زیادہ اشتیاق، اتنا زیادہ جذبہ تھا کہ 8 سال کے اندر انہوں نے سورہ بقرہ کی تکمیل کی، پورے اہتمام کے ساتھ، کام کو کام سمجھ کر کرتے تھے. آج ہمارے ذہنوں میں قرآن کا تصور واضح نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر لیجیے اور بس ختم. ایسا نہیں ہے. معانی کو سمجھنے کی طرف تو ذہن جاتا ہی نہیں. علماء نے قرآن کریم کی تعریف یہ بیان کی ہے وہ اسم لللفظ والمعنى جميعا، کہ قرآن کریم نام ہے الفاظ اور معانی کے مجموعے کا، صرف الفاظ کا نام نہیں ہے. صرف الفاظ کے نام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ ہیں، الفاظ کے پیچھے معنی نہیں ہے. یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے کہ اللہ نے الفاظ نازل کر دیا، الفاظ کے پیچھے معنی نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک محمد کا نام فرمایا ہے جس کے معنی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور اگر یہ کہیں کہ قرآن نام ہے معانی کا، اس کا مطلب کہ معانی ہے الفاظ نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نام ہے الفاظ اور معانی کے مجموعے کا.
اگر کوئی شخص قرآن کریم کے الفاظ بھی سیکھتا ہے، قرآن کریم کے معنی بھی سیکھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، تب تو کہیں گے کہ اس نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، ورنہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لینا اور معنی اور عمل کو چھوڑ دینا یہ قرآن کریم کا حق نہیں ہے۔ آج انسان اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی ہے، گزار کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس نے حیات تو گزار دی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دستور حیات، دستور حیات کیا ہے؟ دستور تو قرآن ہے، قرآن ہے جس میں حیات گزارنے کا طریقہ لکھا ہے، قرآن ہے جس میں لکھا ہے کہ معاشرت کس طریقے سے کرنی ہے، دیگر زندگی کے امور کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ تو حیات تو گزار دی، دستور حیات میں پتہ نہیں تھا، کسی حالت میں قبر میں پہنچ گیا۔ اور طلب بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جو ایک ضابطہ ہے، ضابطہ حیات، اس سے ناواقفیت کی حالت میں دنیا سے رک سکی، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے اور ہمیں ملتے ہیں جن کو ناولوں کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، جن کو ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اور ایسی ویسی کتابیں جو کسی کام کی نہیں ہے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ہزار ناول پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن قرآن تو اصل پڑھنے کی چیز ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ لکھا ہے، کوئی بہت زیادہ ذخیر کتاب نہیں ہے جس کو پڑھا نہ جا سکے۔ اس کو نہیں پڑھتے اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی انتہائی پریشان کن اور افسوسناک بات ہے۔ اور تیسرا حق جو قرآن کریم کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے، عمل میں قرآن، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لی، قرآن کریم کے معنی کو بھی سمجھ لیا، لیکن عمل نہیں کیا تو ٹھیک ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن جب تک عمل نہیں کریں گے تو نتیجہ آج مرتب نہیں ہوگا۔ جنت اور جہنم، عذاب اور عقاب، یہ ساری چیزیں موقوف ہیں عمل پر۔ اگر زندگی میں عمل نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں ہے، عمل تو اصل چیز ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیکھا جائے، قرآن کریم کے معنی کو بھی سمجھا جائے، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ان تین باتوں پر عمل کرتا ہے تب یہ کہنا ممکن ہوگا، تب یہ کہہ سکیں گے کہ اس نے کسی درجے میں قرآن کا حق ادا کر دیا۔ اگر وہ ان تین باتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن کریم کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے، اور اس کو سوچنا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، عمل سے ہی ملتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نموری ہے، ناری ہے، یعنی عمل نہیں ہوگا تو جہنم میں جائے گا، عمل ہوگا تو جنت میں جائے گا، نتیجہ مرتب ہوتا ہے عمل میں۔ تو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔